حضرت عباس کہہ رہے لا تفرح من ہجوم الکفار ولا تفصلوا من کثرت الاشرار ایہو کلاب النار وفراش الاثار. جملے حضرت عباس کے ہیں. حضرت عباس کہتے تعریف ہے اس اللہ کی، حمد ہے اس اللہ کی جو انوار کا خالق ہے، جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے، جو رات سے دن کو نکالتا ہے. اے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں، اے آل اللہ کے ناصروں، ان ہجوم کفار سے نہ گھبرانا، ان شریروں کے مجمع سے خوف زدہ نہ ہونا. یہ کہہ کہ حضرت عباس نے خیمے کا پردہ اٹھایا، فرمایا جسے تم لشکر سمجھ رہے ہو یہ انسان نہیں ہے، یہ کلاب النار، یہ دوزخ کے کتے ہیں. اگلا جملہ عباس کا نہ ہو، میں زبان کاٹ کے پھینکوں اور آج کے بعد منبر پہ نہ بولوں. عباس کہتے من فراش الاثار، یہ بیٹے کسی اور کے ہیں، کہلواتے کسی اور. بسم اللہ. لعنہم کلاب النار، یہ دوزخ کے کتے ہیں. وفراش الاثار، یہ زنا زادے ہیں. عباس حسین کے دشمنوں کو چن چن کے نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ کہنے کے بعد عباس کہہ رہے لقد اختارکم اللہ فی الذر الاول، اللہ نے تمہیں چن لیا تھا پہلے ہی دن سے. اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو اصحاب حسین تھے، یہ جب اللہ اور حسین کا معاہدہ ہوا تھا کربلا کا، روز اول ایک میثاق ہوا تھا. عالم الست میں جب روحوں سے اللہ نے اقرار لیا تھا، اس وقت انبیاء کی ارواح کے سامنے خدا نے ایک میثاق پیش کیا تھا. کون ہے جو میرے اس عہد کو پورا کرے؟ اور اس کے اوپر مکمل شرائط لکھی تھی کہ ان شرطوں کے ساتھ پورا کرنا ہے. اللہ کے ساتھ یہ میثاق روز اول حسین نے کیا تھا. روز اول اللہ نے حسین کے ناصرین کو چنا تھا ان روحوں میں سے. عالم الست میں اللہ نے ان روحوں میں سے چن لیا تھا. یہ تیرے ساتھ آئیں گے. یہ کون تھے؟ عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ تم جو آئے ہو، تمہیں حسین نے نہیں چنا، تمہیں پہلے دن اللہ نے چن لیا تھا. اب آؤ، یہاں پر میں نے کہا تھا ایک لفظ کہوں، اللہ نے چنے تھے کون؟ حسین کے ناصر. مولا حسین کے ناصرین میں سے ایک ہے حجاج بن مسروق. یہ مؤذن لشکر حسین ہے. مکہ سے لے کے کربلا تک جو حسین کے لشکر میں نماز کی اذان دیتا تھا وہ حجاج بن مسروق تھا. شہزادہ علی اکبر نے صرف شب عاشور اذان دی، ایک اذان دی ہے حسین کے بیٹے نے. باقی جتنی اذانیں تھیں وہ حجاج بن مسروق نے دی. اور کتابیں کہتی ہیں شام غریبہ جب سب مار دیے گئے تھے تو قاتلین حسین جب مقتل سے نکل رہے تھے بھاگنے کے لیے تو ناگہا مقتل سے آواز آئی اشہد ان امیر المؤمنین. تو انہوں نے پھر تلواریں نکالی کہ کوئی لشکر حسین میں سے بچ گیا ہے. جب یہ گئے تو حجاج کا سر اذان دے رہا تھا. سر مؤذن حسین اذان دے رہا تھا. یہ مؤذن ہے. اب ذہن میں یہ رکھنا کہ عباس کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اللہ نے روز اول سے عالم زر سے چنا ہوا ہے.
عباس کہہ رہے ہیں تمہیں اللہ نے چنا ہے۔ حجاج کوفے سے حسین کے ساتھ ملا، جب مولا حسین مکہ سے، یہ کوفہ سے نکلا اور مکہ پہنچ گیا۔ امام حسین جب مکہ سے نکلے تو حجاج نے کہا کہ مولا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں کوفہ سے نکلا ہی آپ کے لیے تھا۔ جب یہ مولا کے ساتھ جانے لگا تو اس کے ساتھ ایک تھا عبید اللہ بن حر جوفی۔ حجاج کا تعلق بھی جوفی قبیلے کے ساتھ تھا، اور یہ جو ساتھ آیا تھا اس کا تعلق بھی یہ تھا۔ یہ حجاج کو مکہ پہنچانے آیا تھا اور پیشے کے اعتبار سے رہزن تھا، ڈاکو تھا۔ عبید اللہ بن حر جوفی پیشے کے اعتبار سے ڈاکو تھا، رہزن تھا۔ اس نے حجاج کو حسین کے ساتھ ملایا اور پلٹنے لگا۔ حسین نے آواز دے کے بلایا، حسین نے کہا حجاج اسے واپس بلا۔ جب یہ واپس پلٹا تو حسین نے کہا اس کا تعارف کروا۔ حجاج نے کہا عبید اللہ بن حر، میرے قبیلے سے اس کا تعلق ہے۔ حسین نے کہا تو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا؟ اس نے آگے سے کہا میرے گناہوں کا بوجھ زیادہ ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، کتابوں کی پوری ذمہ داری کے ساتھ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس نصرت میں میرا بھی حصہ ہو۔ میری جان، میں اس قابل نہیں کہ میں اپنی جان آپ کو پیش کروں۔ اگر آپ قبول کریں تو میں اپنا گھوڑا جو بہت تیز رو ہے، میں ہمیشہ اسے استعمال کرتا ہوں، جب میں اس کو لے کے بھاگتا ہوں تو کوئی میرا تعاقب نہیں کر سکتا، اور جب میں کسی کے پیچھے بھاگوں تو کوئی مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ اتنا تیز رفتار گھوڑا، یہ بھی آپ کی نصرت کے لیے دیا، درہم و دینار بھی آپ کو دیتا ہوں، لہٰذا آپ اپنی نصرت میں میرا مال اور میری سواری اسے قبول کریں، مجھے معاف رکھیے گا، میں اس قابل نہیں۔ جملے حسین کے پڑھنے لگا۔ حسین ابن علی نے دیکھے کہا عبید اللہ، جس گناہوں نے تیری کمر کو جھکایا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا خون بہا کے میری راہ میں اپنے گناہوں کو دھو دے۔ کیا کہے جملے حسین رکن، اور شاید آج اسی جملے پہ مجلس تمام ہو جائے۔ حسین ابن علی کے لفظ با لفظ جملہ میں پڑھنے لگا۔ حسین نے کہا جن گناہوں نے تیری کمر کو جھکایا ہوا ہے، میں حسین چاہتا ہوں میرے رستے میں خون بہا کے تو اپنے گناہوں کو دھو دے۔ اب دو جملے حسین کے یہاں سمجھنے والے۔ حسین نے یہ نہیں کہا میری راہ میں جان دے کے، حسین نے یہ نہیں کہا میری راہ میں جان دے کے۔ اگلا جملہ مصطفیٰ کے بیٹے نے یہ نہیں کہا گناہ بخشوا لے، فرمایا گناہوں کو دھو لے۔ اور میرے بادشاہ حسین تیری جوتی کو سلام، تو نے دنیا کو بتا دیا جو میری محبت میں خون بہائے ان کے گناہ دھو دیے جاتے۔ جو میری راہ میں خون بہائے، بخشوائے نہیں جاتے، مٹا دیے جاتے۔ ایک مجرم کو لینے کے لیے کوئی معزز تھانے میں چلا جائے، اس کی عزت کی وجہ سے وہ مجرم چھوڑ دیں گے، گناہ لکھا رہے گا۔ گناہ تو رجسٹر میں لکھا ہوگا، لیکن کہیں گے تیری عزت کی وجہ سے کیونکہ آپ آ گئے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن گناہ نہیں مٹائیں گے۔ کوئی ایسا بھی معزز آئے
جو مجرم بھی لے آئے اور گناہ بھی مٹوا دے۔ حسین نے کہا تو دھو دے اپنے گناہوں کو۔ کیا کہے حسین؟ اس ایک جملے پہ 5 مجلسیں گزر جائیں، 5 مجلسیں گزر جائیں ایک جملے پہ۔ حسین ابن علی نے کہا میری راہ میں خون بہا۔ حسین یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے ساتھ ایک رات عبادت میں بسر کر کے میں تجھے اللہ سے معافی لے دوں۔ حسین نے اپنی نصرت کا معیار بتایا۔ اتنا کہنا تھا، عبید اللہ نے کہا کہ میں تو آیا تھا اچانک حجاج کے ساتھ، آپ نے مجھے منتخب کر لیا۔ فرمایا میں نے نہیں کیا،